جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اس نے کاغذات کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ اس کی جیب میں سیٹی سی بجی تھی جس کی آواز روشی نے بھی سنی۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن عمران نے جلد ہی وہ جیب خالی کر دی۔ ساری چیزیں زمین پر گریں اور وہ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ یہ وہی کاغذات تھے اور وہی پیتل کی توپ جو کچھ دیر پہلے صفدر سے ملے تھے۔ اچانک عمران توپ کو اٹھا کر اپنے چہرے کے برابر لایا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دہانے کے سوراخ میں مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے میں توپ کا دہانہ اس کے کان سے جا لگا اور وہ صاف سن رہا تھا۔ دہانے کے سوراخ سے آواز آ رہی تھی، گن 33، گن 33، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ گن 33، گن 33۔ روشی عمران کو برابر گھورے جا رہی تھی۔ عمران نے توپ کا دہانہ اس کے کان سے لگا دیا اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ پھر فوراً ہی دہانہ عمران کے کان سے آ لگا۔ آواز اب بھی آ رہی تھی، گن 33، اگر تم نے 1 گھنٹے بعد جواب نہ دیا تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تم کسی حادثہ کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ہی پھر سیٹی کی آواز آئی جو اتنی تیز تھی کہ روشی نے بھی سنی۔ عمران نے کان سے دہانہ ہٹا لیا۔ اب کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ٹرانسمیٹر، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ لاؤ دیکھوں۔ روشی نے پیتل کی ننھی سی توپ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ تم جواب میں کچھ بولے کیوں نہیں تھے؟ روشی نے آہستہ سے کہا۔ کہاں بولتا؟ کس طرح بولتا؟ نہیں، یہ ایک زبردست غلطی ہوتی۔ گن 33 کیا بلا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس آدمی کا نمبر شناخت رہا ہو جس کے پاس یہ ٹرانسمیٹر تھا، جدید ترین۔ روشی، میرا دعویٰ ہے کہ یہ ٹرانسمیٹر ایٹمی بیٹری پر چلتا ہے۔ اور ایٹم کا استعمال کن ملکوں نے شروع کر دیا ہے؟ گن 33، روشی کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ اگر 33 اس کی شناخت کا نمبر تھا تو یقیناً ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ٹھہرو، عمران اپنا داہنا گال کھجاتا ہوا بولا۔ تم یا تو تفریح کے لیے باہر نکل جاؤ یا یہیں بیٹھو، لیکن تمہیں فرض کر لینا پڑے گا کہ تم اندھی، گونگی اور بہری ہو۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تم تنہا رہ کر کام چوپٹ کرو گے۔ روشی کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ تم کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ اس ٹرانسمیٹر کا تفصیلی جائزہ لوں گا۔ یہ تم میری موجودگی میں بھی کر سکتے ہو؟ یہی تو مصیبت ہے کہ نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے وہ کاغذات زمین سے اٹھائے اور انہیں دیکھنے لگا۔ تحریر انگریزی میں تھی۔
ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے مختلف اوقات میں موصول ہونے والے پیغامات نوٹ کیے ہوں۔ مثلاً 653 گن 14 کی اطلاع کے مطابق روانگی ہو چکی ہے، 8:30 گن 14 وعدے کا مطابق نہیں بولا، 9:30 پھر گن 14 سے اطلاع ملی کہ گن 56 کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس قسم کی اطلاعات سے 3-4 صفحات بھرے ہوئے تھے۔ عمران نے کاغذات کو طے کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، اور اب اس کی توجہ توپ نما ٹرانسمیٹر کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ روشی خاموش بیٹھی رہی۔ جولیانا فٹر واٹر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ عمران کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اس پر سے ستم یہ کہ روشی بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ جولیا نے سوچا کہ یہ موقع بہتر ہے، کیوں نہ ایکسٹرو کو کم از کم روشی ہی کے خلاف بھڑکا دیا جائے۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی، پھر صندوق سے ٹرانسمیٹر نکالنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ خیمے کے باہر عمران نظر آیا۔ جولیا پھر بیٹھ گئی۔ عمران تنہا تھا۔ وہ جولیا سے اجازت حاصل کیے بغیر اندر آ گیا۔ تم واپس جاؤ، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور باہر رک کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ شاید میں غلطی سے یہاں چلا آیا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا، لیکن ٹھیک اسی وقت تنویر خیمے میں داخل ہوا اور عمران کو دیکھ کر ایسا منہ بنایا جیسے اس نے جولیا کے جسم پر کیچوے رینگتے ہوئے دیکھ لیے ہوں۔ السلام علیکم۔ عمران نے بکھلائے ہوئے انداز میں اسے سلام کیا۔ صفدر کہاں ہے؟ تنویر نے گنجیلی آواز میں جولیا سے پوچھا۔ کیوں؟ جولیا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وجہ بھی بتائی جائے؟ یقیناً میں اس سے پوچھوں گا کہ ہم لوگ یہاں کیوں جھونکے گئے ہیں، اور وہ تمہیں بتا دے گا۔ دفتن عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے فرشتے بھی بتائیں گے؟ تنویر غصیلی آواز میں بولا۔ تنویر! یک بیک عمران کا لہجہ بدل گیا۔ اپنے خیمے میں واپس جاؤ، میں ایکسٹرو کے نائب کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اپنا لہجہ درست کرو۔ تنویر سانپ کی طرح پھپکارا۔ جولیا، دروازے کا پردہ گرا دو۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جولیا کانپ گئی۔ اس وقت عمران میں اسے شکرال کے عمران کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پردہ گرایا اور پھر اپنی کرسی پر واپس آ گئی۔ کیا تم اپنے خیمے میں واپس نہیں جاؤ گے؟ عمران نے تنویر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ تنویر بھی دانت پیستا ہوا اسے گھورتا رہا۔ اچھا تو تنویر، نہ میں معطل کرتا ہوں اور نہ برخاست کرتا ہوں، لیکن میڈیکل گراؤنڈ پر کم از کم 6 ماہ چھٹی ضرور دلوا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف ڈال دیا۔ ارے یہ کیا؟ جولیا بکھلا کر اٹھی۔ خاموش بیٹھو، عمران غرایا۔ تم اس سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، تنویر کہہ کر عمران پر جھپٹ پڑا، لیکن اسے حسرت ہی رہ گئی کہ اس کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا ہوتا، کیونکہ عمران نے بجلی کسی صورت سے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا تھا اور
اس کا یہ فعل اتنا غیر متوقع تھا کہ تنویر کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ بے اختیارانہ انداز میں اس کی طرف پشت کر کے جھکتا چلا گیا۔ دفتن عمران نے اس کے شانوں کے درمیان گردن کے نیچے ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور تنویر منہ کے بل نیچے چلا گیا۔ جولیا کرسی پر پڑی کانپ رہی تھی اور تنویر زمین پر اوندا پڑا اس طرح ہاتھ پیر پھینک رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی کوئی گرہ اپنی جگہ سے کھسک گئی ہو۔ وہ چند لمحے اسی طرح ہاتھ پیر پھینکتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ ارے کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ جولیا کانپتی ہوئی ہکلائی۔ نہیں، صرف 1 ماہ کی چھٹی کی سفارش کی ہے۔ یہ تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے بعد ہوش میں آئے گا۔ صفدر کو تیز بخار ہے، اس کا بستر بھی اسی کے برابر لگوا دینا۔ پھر یہ اس سے پوچھ لے گا کہ تم لوگوں کو یہاں کیوں جھونکا گیا ہے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر پردہ اٹھا کر باہر نکلتے نکلتے رک گیا۔ آج رات کو تم اسی خیمے کے سامنے باہر ناچو گی۔ چوہان ایکارڈین بجائے گا اور تم دونوں پر بہت زیادہ نشے کسی کیفیت طاری ہوگی۔ اس نے جولیا کی طرف مڑ کر کہا اور باہر چلا گیا۔ جولیا چند لمحے کرسی پر بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر اٹھ کر تنویر کے پاس آئی جو بے ہوش پڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک جھکی اسے دیکھتی رہی اور پلکیں جھپکاتی رہی، پھر پاگلوں کی طرح اپنے خیمے سے نکل کر کیپٹن خاور کے خیمے کی طرف بھاگی۔ خیمے میں خاور اور چوہان موجود تھے۔ جولیا کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئے۔ تنویر بے ہوش ہو گیا ہے، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ کیسے؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ بس باتیں کرتے کرتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کہاں؟ میرے خیمے میں، اسے وہاں سے اٹھاؤ۔ وہ دونوں اس کے ساتھ خیمے میں آئے اور پھر تنویر کی بے ہوشی کے اسباب موضوع بحث بن گئے، لیکن جولیا نے انہیں صحیح بات نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے وہ تنویر کو شرمندہ نہ کرنی چاہتی ہو۔ جولیا کے خیمے کے سامنے اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی۔ ایکارڈین کی آواز رات کے سناٹے میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ چوہان واقعی بہت اچھا ایکارڈین بجا رہا تھا اور جولیا جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں بہت زیادہ نشے میں ہوں۔ حالانکہ وہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن پھر بھی شکاریوں نے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے مشعلیں روشن کر لی تھیں۔ کبھی کبھی چوہان اور جولیا چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو بلا بھلا بھی کہنے لگتے۔ مفت کا تماشا تھا، لوگ بے حد دلچسپی لے رہے تھے اور ان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ناچ کیسے شروع ہوا تھا جنہیں اس کا علم نہیں تھا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ پہلے دونوں میں بڑی لڑائی ہوئی تھی، غالباً ناچنے اور ساز بجانے کے متعلق کسی بحث پر بات بڑھ گئی تھی۔ دیکھنے والوں کے خیال کے مطابق دونوں نشے میں دھت تھے۔ بات بڑھی اور چوہان ایکارڈین لایا اور جولیا اسے برا بھلا کہتی ہوئی ناچنے لگی۔ بھیڑ بڑھتی گئی، شاید ہی کیمپ کا کوئی شکاری وہاں نہ پہنچا ہو۔ عمران اور بلیک زیرو بھی قریب ہی قریب موجود تھے۔ عمران کے ہاتھ میں مشل تھی اور بلیک زیرو میک اپ میں تھا۔ دفتن
بلیک زیرو کے آگے کھڑے ہوئے ایک شکاری نے پلٹ کر غصیلے لہجے میں کہا، اندھے ہو گئے ہو؟ اوپر چڑھے آ رہے ہو؟ تم خود اندھے ہو؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ بلیک زیرو بھی بگڑ گیا۔ شٹ اپ! شکاری چیخا اور بلیک زیرو نے اس کے تھپڑ رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ دونوں گتھ گئے۔ بلیک زیرو نے پہلے ہی جھٹکے میں اس کی قمیض پھاڑ دی۔ پھر دوسری بار اس کا ہاتھ اس کی داہنی آستین میں پڑا اور وہ شانے سے الگ ہو کر زمین پر آ رہی۔ عمران نے مشعل بلند کی، اتنے میں اس شکاری کے کئی حمایتی بھی بیچ میں کود پڑے۔ لیکن اب بلیک زیرو وہاں کہاں تھا؟ وہ اتنی پھرتی اور چالاکی سے شکاریوں کے نرغے سے نکلا تھا کہ عمران بھی متحیر رہ گیا تھا۔ پھر وہ بھی اس بھیڑ سے دور ہٹتا چلا گیا، کیونکہ اب وہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اس شکاری کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھ ہی چکا تھا۔ یہ سارا بکھیڑا اسی لیے کیا گیا تھا۔ عمران کو اس شکاری پر شبہ تھا، لہٰذا وہ اس کا داہنا بازو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے نہ صرف اس کا داہنا بازو دیکھ لیا بلکہ اس کے حمایتیوں سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک طرف پڑا ہوا شکاری چیختا چنگھاڑتا رہا اور دوسری طرف جولیا جھوم جھوم کر ناچتی رہی۔ چوہان ایکارڈین بجاتا ہوا چیخ چیخ کر کہتا رہا، اے شور مت مچاؤ، سنو میں کیسا بجا رہا ہوں، دیکھو وہ کیسا ناچ رہی ہے، خدا کے لیے فیصلہ کرو، کیا اس کے پیر ایکارڈین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ اس رفتار سے نہیں ناچ سکتی۔ ٹررم 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 ٹررم۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔